شام کا بیٹا دیکھا دل سے مانگے گا خیرات عزیزو، یہ جشن کی رونق، یہ نور، یہ سما، یہ فضا، یہ ماحول دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ ایسا لگ رہا ہے معصومین موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، زندہ امام موجود ہیں۔ یہ 5واں دور ہے معصومین کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے 5 بار ایک ساتھ نعرہ سروات بلند کریں تاکہ ہم ان کو کچھ ہدیہ تو کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد، 5واں دور ہے، 5 بار اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عید پالنے والے بی بی زہرا ہماری یہ عبادت قبول کر لیں، ہمارا زندہ امام ہمارا یہ 5واں دور جشن ملت اہل بیت کا قبول کر لیں۔ اے پالنے والے جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں، عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے پالنے والے ہم میں جو بے گھر ہے وہ اس لیے گھر بنائے کہ اپنے گھر میں حسین کا آباخانہ بنا لیں۔ اے پالنے والے ہم میں جو بے اولاد ہے وہ اس لیے اولاد پائے کہ اپنے بیٹے کو علی اکبر کی غلامی میں دے سکے۔ اے پالنے والے جہاں جہاں شیعان علی پہ حملے کرنے والے ابو لہب سے بس ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں۔ اے پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دیں۔ اب بہت ظلم ہو گیا ہے، زندہ امام کو بھیج دیں۔ پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے، زمین صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے۔ پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے، زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے خدا کا دین رہے گا بیان ہم دیں گے۔ یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے۔ حضرات کیا خوبصورت مصرے کہہ رہے تھے کہ جو بے وفا ہے وہ ذکر وفا سے چلنے لگے۔ 4 مصرے جب ہم لوگ شروع میں سفر کرتے تھے 25 سال پہلے، مرحوم شمیم رفعتی صاحب زندہ تھے، میں ان کے مصرے پڑھا کرتا تھا۔ اب ادھر ذہن کے حافظے سے بھی میں ہو گیا تھا، محفلوں میں سن بھی نہیں رہا ہوں، اس لیے وہ پھر تازہ کر دی وہ دوستی اور وہ باتیں جو جناب فخری صاحب نے یاد دلائیں۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ آگ تو آگ ہے، پانی سے پگھل جائے گا، آگ تو آگ ہے جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا۔ آلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، آلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ اور اگر عشق ہے، آج سینہ بسینہ جو علم آتا ہے وہ میں کیمرے میں محفوظ کرانا چاہتا ہوں۔ ایک مہمان خصوصی آفاق بھائی، ایک مہمان خصوصی چھمن بھائی نہیں آ سکے ہیں، مجھے یاد آ گئی بات 13 رجب پہ ہم لوگوں نے ان کو ایک ضروری مسئلہ آگیا آ نہیں پائے۔ چھمن بھائی کے گھر پہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مرجع وقت کہہ لیجئے انہیں آپ، سید محمد آیت اللہ سید محمد باشتوی صاحب، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، سنیے آپ۔ جن کو جلنا جن کا کام ہے شمشان گھاٹ میں، ان کو بھی عشق علی جلنے نہیں دیتا۔ جشن ملت اہل بیت میں 12 امام 14 معصومین کو حاضر اور ناظر جان کے آج آن ریکارڈ علی چینل اور گراف ایجنسی سے اپنا پیغام جہاں جہاں میری آواز کا پھیلا ہوا بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو شمشان گھاٹ میں جلنا جن کا سنسکار ہے ان کو بھی عشق علی جلنے نہیں دیتا۔ دہلی میں آفاق بھائی آپ گواہ ہیں، پنڈت ویاس دیو مشرا وکیل تھے، جب بٹوارا ہو گیا تو ہماری ساری کربلا کی پراپرٹی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ ویاس دیو مشرا نے اپنے جیب سے خرچ کر کے امامیہ ہال، شاہ مردہ، پنج شریف سب کے مقدمے لڑے اور ہماری پراپرٹی امام حسین کے نام واپس کرائی۔ اور جب ان کو فتح یابی ملی تو آیت اللہ سید محمد باشتوی مرحوم نجف اشرف میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، یہاں مقدمہ دہلی میں وہ جیت رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا سید محمد جاؤ میرے ویاس دیو مشرا کے لیے میری طرف سے کفن ہدیہ کر دو، قسم خدا کی۔ مجھ سے انہوں نے بیان کیا۔ اور آج بھی ویاس دیو مشرا کے گھر میں محرم میں علم ہوتا ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں سب،
ہاں وہ اسی طریقے سے عاشق اہل بیت ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جاؤ میری طرف سے کفن دے دو۔ انہوں نے مراجے سے، حوض علم نجف اشرف سے یہ واقعہ بیان کیا، یہ خواب بیان کیا۔ سب نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نجف سے کفن خریدو، امام حسین کے ذریعے سے مس کرو اور لے جاؤ ان کے گھر میں دے دو۔ بات آئی گئی ہو گئی، قریب 20-25 سال کے بعد میں ان کا انتقال ہوا، لیکن چونکہ ہندوانہ سنسکاروں میں وہ زندگی گزارتے تھے، گھر والے یہ بات بھول گئے۔ اب جو ان کی ارتھی کو شمشان گھاٹ پہ لوگ لے کے چلے تو لکڑیاں ہار گئیں، گھی ہار گیا، ماچس ہار گئی، کڑائی ہار گئی، آگ لگا رہے ہیں، آگ لگتی نہیں ہے۔ جب ان کے بیٹے سب ہار گئے تب کسی نے کہا ہاں یاد آیا، سید محمد صاحب مولانا صاحب ہمارے باپ کے لیے کفن لے کے آئے تھے، جس کو ادھر سے کفن ملا ہو اس کو ارتھی، اس کی ارتھی کو دنیا کی آگ جلائے گی کیسے؟ اس کے بعد میں ان کے لاشیں کو شیعوں کے حوالے کیا گیا اور ان کی تدفین اس طرح سے ہوئی شیعوں کے اعتبار سے۔ میں نے سرکار سید محمد باشوی سے پوچھا کہ ان کا کوئی ایک آدھ واقعہ اور بتائیے کہ ان کی معرفت اس درجے پہ کیوں تھی۔ پنڈت ویاس دیو مشرا آج بھی جتنی دہلی میں پراپرٹیز ہیں ان کی تختی لگی ہوئی ہے، کس سن میں کتنی قربانی سے ویاس دیو مشرا نے وہ سب حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ یہ مقدمہ یہاں سے جیتے تو وہ وکیل تھے، مگر ان کا پرموشن یہ ہوا کہ وہ جج بن گئے، اور جب جج بن گئے تو ایک دن ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا کہ علی اصغر نام کا ایک آدمی ایک مرڈر کیس میں ملوث، سارے ایویڈنس اس کے خلاف موجود ہیں اور وہ قاتل ثابت ہو رہا ہے، ہر تاریخ ختم ہو گئی، اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ رات بھر ٹہلتے رہے پنڈت ویاس دیو مشرا، مجھ سے آیت اللہ سید محمد صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا، رات بھر وہ ٹہلتے رہے، انہوں نے سوچا جس شخص کا نام علی اصغر ہے اس کو میں پھانسی کی سزا دے دوں، میرے ضمیر کی عدالت میں یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے رات میں فیصلہ لکھا، صبح کو جا کے بیان دیا اور کہا باعزت مجرم کو اس عدالت سے بری کیا جائے، مگر اس کے بعد سوچا کہ جو ایویڈنس ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ اسی دن سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا کہ میں آج سے یہاں جج نہیں رہوں گا، حسینیت کی عدالت کی وکالت کروں گا۔ یہ ہیں عزیزو، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ اور چندن موجود ہے ایودھیا میں بابری مسجد میں سیتا کی رسوئیا کے سامنے مسجد کے چبوترے پہ 5 مجلسیں میں نے، اتنا بڑا تھا اور پڑھتا تھا، سامنے گولا تالاب تھا، سید واڑہ تھا، سادات کی بستیاں تھیں، لوگ مجلس عزا برپا کرتے تھے اور سیتا کی رسوئیا کے چبوترے پہ 12 دن امام حسین کا تعزیہ رکھا جاتا تھا اور ہندوستان کی عزاداری شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ تاریخ یاد رہے آپ کو، بہو بیگم نواب آصف الدولہ کی والدہ گرامی، انہوں نے عزاداری قائم کی تھی، وہاں تعزیہ رکھا جاتا تھا۔ ایک دن کچھ داڑھیوں میں اسلام لے کے جھاڑیوں میں چوروں کے تنکوں کو چھپائے ہوئے آئے اور کہنے لگے مسجد کا تعزیہ سے واسطہ کیا ہے، آپ یہ تعزیہ ہٹائیے۔ تعزیہ ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہندوؤں نے کہا کہ جہاں تعزیہ نہ ہو وہاں مسجد کیسی ہے؟ دیکھا، تعزیہ ہٹایا، مسجد چلی گئی۔ ایک جملہ عام ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، سر کسی ایک مسجد بھیا بات پوری کر لو، مصرے بڑے اچھے سنائے تم نے، اللہ سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، کیا عمدہ مصرے، مگر بات کو مکمل کر دوں کہ اگر تم نے ایک تعزیہ ہٹایا تو مسجد چلی گئی کہ نہیں؟ کہا کعبہ بچایا نا، لیکن یاد رکھیے گا تعزیے کی عداوت نے مسجد ہاتھ سے نکال دی، اب کربلا کی عداوت پہ تلے ہو، کعبہ بھی ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے۔ کعبے کی دشمنی، کربلا کی دشمنی، کعبہ بھی گوا بیٹھو گے تو
یہ سمجھ لینا جواب نہیں بھائی نہیں صاحب جواب ہاں؟ قبضہ کر لے گا اگر یہ اسی طریقے سے، اور یہ چاہتے بھی ہیں، حجر اسود کی اہمیت ان کی نگاہ میں تھوڑی ہے، یہ وائٹ ہاؤس کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو بات صحیح ہے۔ ہاں، یہ سعود کے بچے، یہود کے غلام، یہ آل سعود اور آل یہود سے اچھے ہندوستان کے حنوط ہیں۔ میں ہندوستان کا ذمہ دار شہری ہوں، اس لیے اب یہ 4 مصرے جہاں سے بات ختم ہوئی ہے وہیں سے مسلسل کر رہا ہوں۔ فخری میرٹھی صاحب نے ہر موقع پہ شعر کہے تھے، اس موقع پہ میرے دوست فخری میرٹھی نے 4 مصرے کہے تھے، خدا کے دی کے رکھوالے نہیں ہیں، خدا کے دی کے رکھوالے نہیں ہیں، نبی کی گود کے پالے نہیں ہیں، یہ کہہ کر گر گئے مسجد کے گنبد، یہ کہہ کے گر گئے مسجد کے گنبد، یہاں تو کربلا والے نہیں ہیں۔ کہہ کے گر گئے مسجد سے گنبد، یہ کہہ کے گر گئے مسجد کے گنبد۔ کہنے والے مسلمانوں سے اس ہندوستان کے ہندو لاکھ گنا بہتر ہے۔ یا نبی کرنے میں پڑھنے والے مسلمانوں سے ہمیں فخر ہے کہ اس ہندوستان کے ہندو بہتر ہیں، کیونکہ جس ہندوستان میں آنے کی تمنا میرا آقا حسین کرے، بے شک دینوں کا رکھوالا حسین کرے، وہ ہندو معتبر کیسے نہیں ہو سکتا؟ سماج فرمائیے، یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، یا نبی معافی کے ساتھ ارشاد یا نبی کیسے بتاؤں میرے بھائی سنیں کہ یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، کاکے پاؤں ان کی جبینوں سے لگاتا ہندو، یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، کاکے پاؤں ان کی جبینوں سے لگاتا ہندو، اور لے کے اصغر کو جو بھارت میں حسین آ جاتے، لے کے اصغر کو جو بھارت میں حسین آ جاتے، ان کو پانی کے عوض دودھ پلاتا ہندو، پانی کے عوض دودھ پلاتا ہندو، اور کربلا کی جگہ بھارت میں اگر ہوتا یزید، میرے بھائی کربلا کی جگہ بھارت میں اگر ہوتا یزید، پتلا راون کی طرح اس کا جلاتا ہے۔ واہ 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 واہ، جانبداری کا شرف ہم کو اگر دیتے حسین، معاویہ صاحب کا سر کاٹ کے لاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، معاویہ صاحب کا سر کاٹ کے لاتا ہے۔ ہند میں کاش اگر مکہ مدینہ ہوتا، شرر کے بجائے آپ ہی پڑھ گئے۔ ہند میں کاش اگر مکہ مدینہ ہوتا، قاتل شیخ کو مزہ خوب چکھاتا ہے، قاتل شیخ کو مزہ خوب چکھاتا ہے۔ پورا پرچہ ہے نہیں، بے شک بے شک، قاتل شیخ کو مزہ خوب چکھاتا ہندو، اور کر نہیں سکتے لشکر کے جو قلت ہوتی یہاں، نہیں رکھتے جو قلت ہوتی یہاں، ہر نبی دادی کو مر کر بھی دلاتا ہندو، دادی کا ہندو، اور آج کے بھارت کی کرو پوری تمنائیں حسین، آج کے بھارت میں کرو پوری تمنائیں حسین، قائم مہدی کو ہے دن رات بلاتا ہندو۔ ہاں یہ ہمیں دے دیجیے۔ ہاں ارے نہیں، پرچہ میں نے مانگا تھا بھائی، یہ نہیں، یہ کیا، یہ آپ کے لیے دیا گیا۔ بالوں پر ملے، ابھیمان مل گیا۔
भगवान मिल गया। अब चंदन क्या कहता है? चंदन क्या कहता है? आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के घर में लहराता आलम अब्बास। हजरात सामीन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हजरात को इस जश्न की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। अन्ना कि जो है कि जो है कुरान में वो कुरान की तफसीर में है। पीछे करो, टोपी हटाइए भाई। कि जो है कुरान में वो कुरान की तफसीर में है। हौसला भाई में जो है वही हमशीर में है। हौसला भाई में। और ये कताबंद शेर हवाले कर रहा हूं, डॉक्टर साहब आपने नहीं सुने हैं। कि मेहर में फातिमा ज़हरा के हैं सारे दरिया। उनका बेटा हूं, शरफ ये मेरी तकदीर में है। शेर हवाले कर रहा हूं। कि मैं जहां चाहूं वही मश्क सकीना भर लो। हौज़े कौसर भी मेरे बाप की चारी। जागीर में है। हौज़े कौसर भी। एक मतलब और दो तीन शेर आपकी समातों के हवाले करो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत है। उसके बाद फैयाज भाई हैं और आप पढ़ते रहिए। हाँ बहुत आवाज कि हैदर हैदर के आशिकों ने महफिल सजा सजा के। कि हैदर के आशिकों ने महफिल सजा सजा के जालिम को मार डाला। अरे नारा लगा लगा जालिम जालिम।
ارے محفل سجا سجا کے ظالم کو مار ڈالا، ارے نعرہ لگا لگا کے، شعر حوالے کرو دن بطور خاص سماعت اور والے، کہ غازی کے دشمنوں سے جو بھی لیا ہے بدلا، غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلا، کتنے نکاح توڑے ارے پرچم دکھا دے، آپ لوگ بہت دیر سے چپ ہیں اور جو بولے سو نہال چندن سانحال سب ہو چکا ہے۔ ہاں جب مائک پہ جو رہے اسے دیا کرو، تو آپ لوگ کتنی دیر سے چپ ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چندن صاحب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیے آپ اذان موطد جب سے شروع ہوئی ہے، اذان عبادت سے مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ لوگ اذان سے پہلے اس کی کبریائی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے پہلے ہم علی کے سامنے سرنڈر ہیں، تو دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کہ غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلا، ارے کتنے نکاح توڑے ارے پرچم دکھا دکھا دے، ارے کتنے نکاح توڑے
ارے پرچم دکھا دکھا کے شیر حوالے کرو بس. اے فاطمہ کے دل پر خادم ہوں میں تمہارا. اے فاطمہ کے دل پر خادم ہوں میں تمہارا. جبریل رہے ہیں ارے جھولا جھولا جھولا. ارے جبریل ارے جھولا 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 کہ جبریل کہہ رہے ہیں ارے جھولا 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 کے. ایک نعرہ صلوات آپ حضرات سارا دے دیں. آئیے تشریف لے کہ جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 کہ دیوان علی کا انداز ہے نرالا. بہلول بیچتا ہے ارے جنت بنا بنا. بہلول بیچتا ہے ارے جنت بنا بنا کے. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے. کہ حیدر کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے. ارے طوطے ارے طوطے طوطے بنا رہے ہیں ارے قرآن رٹا رٹا. کہ حیدر کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے اور طوطے بنا رہے ہیں ارے قرآن رٹا رٹا کے. طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے. دیکھیے ایک مسئلہ یہ اختر صاحب نے یاد دلا دیا, میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ حیدر کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے ارے طوطے
बना रहे हैं। अरे कुरान रटा रटा के अरे तोते बना। और ये शेर मतलब हवाले करो, अख्तर साहब ने याद दिला दिया है कि भागे थे जो ओहद से नजरें चुरा चुरा के, फतवे वो दे रहे हैं दाढ़ी खुदा। भागे थे जो ओहद से नजरें चुरा चुरा के फतवे वो दे रहे हैं। अरे दाढ़ी खुजा खुजा के दिल बन चुका है मोमिन, लब बन चुके हैं ताहिर, ज़हरा के कातिलों पर अरे लानत करा करा। के लब बन चुके हैं ताहिर, दिलों पर अरे लानत करा करा दे। आइए सलीम साहब। ज़हरा के कातिलों पर अरे लानत करा करा के जानू शब हुर को नींद आ गई है शायद कि जन्नत खड़ी हुई है अरे पलकें बिछा बिछा कि हैदर की अजमतों को समझो अगर हो जिंदा समझा रहे हैं तुमको अरे शाना हिला हिला
میں پڑھ دے رہا ہوں، لیکن بھیا آرزو صاحب کنوینر ہیں، ان کا حکم بھیا ایک مطلب دو بند حوالے کر دے رہا ہوں، حوالے کر دے رہا ہوں کہ سن یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں، کہ سن یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں، میرے جد ہے پیغمبر، میں علی کا بیٹا ہوں، سن یزید کے لشکر بند حوالے کرو، مثل گیلے کپڑے کے فوج کو نچوڑوں گا، کہ مثل گیلے کپڑے کے فوج کو نچوڑوں گا، میں اکیلا لاکھوں کی گردن مروڑوں گا، ایک نہ جائے گا بچ کر، میں علی کا بیٹا ہوں۔ یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا۔ یہ بھیا مائک آرزو بھائی نے جو ہے بہت اچھا کر لگوایا ہے، میں پڑھا نہیں جا رہا ہوں بھیا۔ فیض آباد کے داماد ہیں، مائک کی کیسے ہم برائی کر دیتے ہو، تو بغل میں انور صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک دو حوالے کر دیں، اس کے بعد ایک مطلب دو شعر نیا حوالے کر دیں۔ یزید کے لشکر، ہمارے پاس کئی شعرا ہیں، تھوڑا سا آپ خیال رکھیے، ایک مطلب ہے شعرا کی فلائٹ ہے، جانا ہے سب کو۔ یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں، کون روک سکتا ہے نہر پہ میری راہیں، ہاشمی مجاہد ہو ذوالفقار ہیں باہیں، آنکھ ہے میری خنجر، میں علی کا بیٹا ہوں، سن یزید۔ اب دیکھیے ایسا ہے، ہمارے سرکار اکبر علی حیدری صاحب کا حکم ہے، پورا پڑھو، میں حوالے کر دے رہا ہوں، پڑھا نہیں جا رہا، میں حوالے کر رہا ہوں کہ سن یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں، میرے طفل چٹکی سے تیر کو مسلتے ہیں، خنجروں کے سینوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، سورما ہے گھر کا گھر، میں علی کا بیٹا ہوں، سن یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں شعر حوالے کر رہا ہوں کہ چاند بن کے مقتل کی وادیوں میں رہتا ہوں، مصلحت ہے خالق کی جو زمین پہ اترا ہوں، ورنہ خلد میں ہے
گھر میں علی کا بیٹا ہوں سن یزید کے لشکر میں علی کا بیٹا ہوں خنجروں کی بارش ہو یا ہو باڑھ تیروں کی یا کھچی ہو دیواریں القمہ پہ تیغوں کی مشق لاؤں گا بھر کر بیٹا ہوں کاغذوں کی صورت میں لشکروں کو پھاڑوں گا مثل باب خیبر کے القمہ اکھاڑوں گا میں قوت حیدر علی کا بیٹا عباس ہے مولا میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے مولا عباس ہے مولا میرا 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 عباس ہے میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے 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 مولا میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے مولا میرا عباس ہے یہ آخری میں یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور ودا چاہتا ہوں نہیں میں یار وہ بچہ ہے بہت دیر سے یہ نئے 4 مصرے حوالے کر دینا ایک نعرے سلوات کا سہارا دے دینا وہ لائق تعظیم ہے حقدار دعا بھی انا انا کو جگایا جائے مسئلہ حوالے کر رہا ہوں کہ وہ لائق تعظیم ہے حقدار دعا بھی جس گھر میں
مصلا بھی ہے اور فرش عزا بھی، جس گھر میں مصلا بھی ہے اور فرش عزا بھی۔ اور یہ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم اذان ہو گئی کہ شیعوں کی شفاعت کے لیے برسر محشر، سرکار شعر اگر اچھا لگے گونا نواز دیجیے گا، کہ شیعوں کی شفاعت کے لیے برسر محشر، عباس کے بازو بھی ہیں، زینب کی رضا بھی۔ وہ دیکھیں وہ دوسرا کہنا تھا، ساحل 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 کہ ساحل ساحل گونج رہا ہے دیوانوں کا شور، ساحل 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 ٹوٹنے والی ہے، آ جاؤ اب سانسوں کی ڈور، ساحل 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 دنیا کی مہکے گی فضا، توحید کا پرچم جھومے گا، جھومے گا بھائی جھومے گا، ہاتھ میں لے کر تیغ علی وہ بستی بستی گھومے گا، اس سے بچ کر جا نہیں سکتے باغ پہ دخ کے چور، ساحل ساحل ساحل۔ بھائی دیکھیں کہ شہ کے غم کو بدعت کہہ کے سب کچھ اپنا کھوو گے، مایوسی سے سر کو جھکا کر حشر میں ایسے روو گے، دیکھ کے پیروں کو روتا ہے جیسے اپنے موت، ساحل 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 ساحل، شہ کے غم کو بدعت کہہ کے سب کچھ اپنا کھوو گے۔ یہ تو آپ کی فرمائش پوری ہو گئی، ایک مطلب دو شعر حسین کا حکم تعمیل میں۔ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، آپ پہلے کہہ دیجئے کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ، کہ عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ، کہ آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ، کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ، کہ کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے
سجاد نے جو خود بیٹے ہیں ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ کہ ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ کہ جو شیر نیستان علی جان وفا ہے اس سور مغازی کا بھروسہ ہے سکینہ کہ اس سور مغازی کا بھروسہ ہے سکینہ کہ نظروں میں ہے قربان یہ شبیر کا مقصد جو اتنے مصائب پہ بھی زندہ ہے سکینہ کی نظروں میں قربان یہ شبیر کا مقصد جو اتنے مصائب پہ بھی زندہ ہے سکینہ کہ مقتل میں پسے قتل ہے ستم ٹوٹے ہیں جتنے سرتاپا مصائب کا حوالہ ہے سکینہ